علماء حق نہیں، علماء سو جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپہ سالار نے کہا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو شریعت کے خلاف ہو، اور کچھ لوگ فوج پر بکواس کرتے ہیں، ان کا مقصد ملک کو کمزور کرنا ہے۔ اب ان علماء سو سے بندہ پوچھے جو یہ حرکتیں فرما رہے ہیں، جو دین فروشی کا کام کر رہے ہیں، اور جو شریعت کو سیاسی مقاصد کے لیے بیچتے ہیں، جو دین کو سیاسی مقاصد کے لیے بیچتے ہیں، ایسے علماء سو سے بندہ پوچھے کہ الیکشن چوری کرنا کیا یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ ظلم کرنا، بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، اور پھر جیل میں قیدیوں پہ ظلم کرنا، اور خواتین، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کو بے توقیر کرنا، بے گناہ خواتین کو جیلوں میں ڈالنا، ذاتی انتقام لینا ان سے، الیکشن چوری کر کے، مینڈیٹ چوری کر کے جعلی نظام حکومت مسلط کرنا، جھوٹے مقدمات قائم کرنا، لوگوں کے گھروں میں گھس کر اور ان کی بے توقیری کرنا، اور یہ سب کچھ کرنا، اور اہل افراد کا حق مار کر عہدوں پہ زبردستی قابض ہونا، کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا اس کو شریعت کہتے ہیں؟ تو اس لیے شرم آنی چاہیے ایسے تمام افراد کو جو اپنے مرتبے اور منصب کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے اور چند ٹکوں کی نوکری کے لیے وہ دین کو بیچتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے علماء سو جو ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ جو جوڈیشری، جو جج صاحبان جو ہیں وہ آپ کو آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین سپریم ہے، آئین مقدس ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے حلف پر عمل کریں۔ اور حلف کیا ہوتا ہے؟ آئین کیا ہے؟ آئین ایک عہد ہے، معاہدہ ہے، اور حلف کیا ہے؟ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ کو گواہ بنا کر آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، اور یہ کام کریں گے۔ تو آپ جب حلف توڑتے ہیں تو پھر اس وقت کیا حلف توڑنا شریعت کے عین مطابق ہے؟ اور جو جج صاحبان آپ کو جو اس طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں، آپ ان کو بھی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کو بھی یا تو برطرف کرتے ہیں یا ان کو پھر تبادلے کرتے ہیں، ان کو سزائیں سناتے ہیں۔ آپ کا یہ کون سی شریعت ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قاضی کا یہی عزت اور تکریم اسی طرح بے توقیر کیا جاتا تھا ان کو؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے؟ آپ دین کا نام لیتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور لاپتہ افراد جو ہیں، شریعت کیا ہے؟ لاپتہ افراد کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا افراد کو لاپتہ کرنا اور لوگوں کو اغوا کرنا، اور باہر سے لوگ آتے ہیں، ایئرپورٹ سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، گھروں سے اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، نہ ان کے ماں باپ کو پتہ، نہ بہن بھائیوں کو پتہ، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن میں شمار ہیں، اور جو ان کے حق میں آواز اٹھائے اور ان کے مقدمات لڑے، ان کو آپ ایمان مزاری کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور جو ان کو کے لیے آواز اٹھائے ان کو مہرنگ بلوچ کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کون سی شریعت ہے؟ یہ بتا دیجیے کہ شریعت میں کہاں اس سارے مغلظات کی اجازت دی گئی ہے؟ تو ذرا ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا، ہم آپ سے معذرت بھی کر لیں گے، اے علماء سو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان ساری صورتحال میں جی اب پولیٹیکل سائٹ پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ہو رہی ہے جناب، تو آپ نے یہ سارے کا سارا اس غلاظت سے بھرپور نظام جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کون ہے؟ آل شریف کو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے، اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور نہ ان پہ پی کا ایکٹ لگتا ہے، نہ ان پہ کوئی اور قانون لگتا ہے، اور ان کو کھلے عام اجازت ہے۔ اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب کا معاملہ، اور عمران خان صاحب کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ جینوئنلی میں بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کو واقعتاً پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک مومنٹم بن رہا ہے، اور اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ابھی تک کسی قسم کا اعلان نہیں کیا، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب نے تحریک چلانی ہے، یا جناب اسد قیصر صاحب نے چلانی ہے، محمود خان اچھیری صاحب نے چلانی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے چلانی ہے، راجہ ناصر عباس صاحب نے چلانی ہے، کس نے تحریک چلانی ہے اور کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ اور اسی پہ یہ سارے کے سارے آپس میں ہی دست و گریباں ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے کرنا ہے کچھ، یا پھر افریدی صاحب نے کرنا ہے، یا پھر کوئی اور کرے گا۔ یہ سارے کے سارا اس وقت گیم چل رہی ہے،
اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ پریشان ہے، بشرا بی بی کی فیملی بھی پریشان ہے، اور وہ بھی اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ آواز بلند کرتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں لٹھ لے کے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ڈائی ہارٹ ہیں جی ٹائگرز ہیں، انہوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے اور انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور 8 مئی سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں۔ 8 مارچ لانگ مارچ 8 مارچ کو 8 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس دن سے آغاز ہوگا، اور اس میں روڈ بھی بلاک کیے جائیں گے، اور دھرنا بھی دیا جائے گا، لاک ڈاؤن بھی کیا جائے گا، شہروں کے خیبر پختونخوا کے دیگر صوبوں سے رابطے بھی منقطع کیے جائیں گے۔ 8 مئی سے آغاز کر دیا ہے۔ سینیٹر ذیشان ہیں روح رواں، اور احمد نیازی صاحب ہیں اس کے روح رواں، اور وہ اپنی میٹنگز کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے معاملات ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے جی کور کمانڈر پشاور۔ کل خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں 2-3 باتیں کی گئیں، اور اس میں سہیل افریدی صاحب نے بھی، اور سلیم بابر سواتی صاحب، اور اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی جو ہیں، وہ نے بھی یہ باتیں کی، اور خاص طور پہ ڈرون حملے کے بارے میں آواز بلند کی، اور اس کے بعد بہت ہی سخت غصے کا اظہار کیا گیا اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ دیواریں جو ہیں کور کمانڈر ہاؤس کی دیواریں بڑھتی جا رہی ہیں، اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس کے ارد گرد فصیلیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور ہمیں ویسے ہی کہہ دیں جو بابر سلیم سواتی صاحب نے کہا اس کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ویسے ہی کہہ دیں کہ یہ وطن ہمارا نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم ویسی جگہ چھوڑ دیں گے، اور یہ کچھ نہ کیا جائے، آئین اور قانون کو پامال نہ کیا جائے۔ انکروچمنٹ آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، اور کور کمانڈر پشاور جو ہیں وہ ان کی حدود و قیود جو ہیں وہ لامحدود ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اس میں جو بابر سلیم سواتی صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کے پی کی اسمبلی کے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس کی تیسری دیوار لگا دی گئی ہے، 2 دیواریں پہلے لگی ہوئی تھیں، اب ایک اور بھی لگا دی گئی۔ یہ اسمبلی کے باہر آپ نے گیٹ لگتے ہوئے دیکھ لیے ہوں گے، مجھے تو لگتا ہے کسی دن یہ چھلانگ پھلانگ کر اسمبلی کے اندر بھی آ جائیں گے، اور کہ اور بھی جگہ دے دیں۔ یہ بابر سلیم سواتی صاحب نے کیا کہا ذرا سن لیجئے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں صرف تیسری ایک دیوار آپ نے آتے ہوئے دیکھی ہوگی کور کمانڈر ہاؤس کی، 2 دیواریں پہلے لگی ہوئی تھی، تیسری روڈ پہ لگا لی ہے۔ یہ اسمبلی کے باہر آپ نے گیٹ لگتے ہوئے دیکھ لیے ہوں گے، مجھے تو لگتا ہے کسی دن یہ چھلانگ مار کے اندر بھی کہیں گے یار ادھر اور جگہ چاہیے ہمیں۔ ادھر جاتے ہیں گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس، آئی جی پی ہاؤس، ادھر ناکے لگے ہوئے، ادھر ناکے لگے ہوئے، یوں لگتے ہیں کہ جیسے ہم کسی اور متعارف ملک میں آ گئے۔ یہ ساری چیزیں بڑی ہیں۔ لوگوں کو جنرل ڈائر کا نام یاد ہے، ان ہندوستانی سپاہیوں کا نام یاد نہیں ہے جس نے اس ڈائر کے کہنے پہ ہمارے لوگ وہاں شہید کیے۔ ادھر بابرا کے مقام پہ انتظار باز نام یاد ہے آپ کو کہ کس کے آرڈر پہ ہوئے اور کن کن نے مارے؟ کیا وہ بھی باہر سے آئے تھے؟ آج ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جی دنیا کی صلح کرانے جا رہے ہیں، نہیں، ہم نے نئی نوکریاں پکڑ لی ہیں۔ وقت یہ ثابت کرے گا کہ اگر ان کا رول ٹھیک رہا تو امت مسلمہ اور پاکستان اٹھے گا، اور اگر انہوں نے نوکریاں پکڑی ہیں تو پھر ہمارے لیے مزید خرابیاں انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں آواز بلند کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے بھی کافی شدت سے اظہار کیا۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ یہ ڈرون اٹیک صرف اور صرف پختونوں کو اور قبائلوں کو مار رہے ہیں۔ کوئی ڈرون اٹیک آئی ایم سوری کے لیے کسی کور کمانڈر ہاؤس پر نہیں گرا۔ کوئی بھی ڈرون آئی ایم سوری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ نہیں گرا، گورنر ہاؤس پہ نہیں گرا، وزیر اعظم کے ہاؤس پہ نہیں گرا، جج کے ہاؤس پہ نہیں گرا، جی ایچ کیو پہ نہیں گرا، تو پھر میرے عام معصوم قبائلی کے گھر پر کیوں گرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ بند کمروں میں
फैसले कर रहे हैं और किसी को खुश कर रहे हैं। یہ ہے معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اندر خانے بہت حدت ہے، شدت ہے، گرمی ہے. اور عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا، سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہتے ہیں سنیے. 2 دہائیوں سے ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب بھی یہی کہتا تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ڈرون اٹیکس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں ان کا کبھی عوام سے سامنا ہی نہیں ہوتا. بند کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں کچھ 4-5 ذہنیں مل کر کسی کی خوشنودی کے لیے ایک پالیسی بناتے ہیں، اور وہ اس کا تجربہ کا ہمیشہ خیبر پختونخوا ہی ہوتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ڈرون اٹیک ہوا. یہ ڈرون اٹیک چلتے آ رہے ہیں، یہ ایک نہیں ہوا. لیکن یہ بات بھی تمام دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب بھی میں پنجاب جانے کی بات کرتا ہوں، جب بھی میں سندھ جانے کی بات کرتا ہوں، خیبر پختونخوا میں ڈرون اٹیک جو ہے وہ زور پکڑ لیتے ہیں. جب بھی ہم کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے جاتے ہیں، زبردستی ہمارے لیے خیبر پختونخوا کے حالات خراب کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ہے جناب، گلے ہیں، شکوے ہیں، حقائق ہیں. اور باقی کون سچ ہے کون غلط ہے آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں.